نظریہ امامت فرقہ عمریہ کا ابھی جو ہے اختصار کے ساتھ ان باتوں کے حوالے آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ عدم النص، امامت پہ کوئی نص نہیں ہے۔ دیکھیں عزیزو، یہ کتاب ہے سقیم مسلم، چھاپ ہے المطبعۃ الازہریہ بالازہار بشرح النووی، یحییٰ بن شرف النووی کی شرح کے ساتھ یہ جزء ہے ثانی عشر۔ اچھا، یہاں پہ کتاب الاستخلاف و ترک الاستخلاف، فإن استخلف فقد استخلف من هو خیر منی یعنی ابا بکر وإن اترککم فقد ترککم من هو خیر منی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عمر کے مرنے کے وقت کی اس کی بات ہے، اس کا بیٹا اس سے بات کر رہا ہے، کہتا ہے کہ اگر میں مر جاؤں، اگر میں کسی کو خلیفہ بناؤں تو ابو بکر نے مجھے خلیفہ بنایا تھا، اگر میں کسی کو وصی نہ بناؤں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کو وصی نہیں بنایا تھا۔ وفي هذا الحديث دلیل على ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لم ينص على خلیفۃ۔ نووی صاحب فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس حدیث میں یہ دلیل ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کو اپنی جانشین نہیں بنایا تھا، کیونکہ عمر نے بولا ہے، عمر نے بولا ہے۔ اچھا، وهو اجماع اہل السنت وغیرہم، یہ اشاعرہ کا، ماتریدیہ کا اور ان کے غیر علاوہ جو حشویہ ہیں، حنابلہ کے پیروکار ہیں، کیونکہ حنابلہ کو اہل سنت نہیں مانتے، جو حشویہ ہیں ان کو اہل سنت نہیں مانتے، کہتے ہیں اہل سنت اور غیر اہل سنت جو دوسرے فرقے ہیں، مثلا خوارج ہیں، استوائی شیعہ ہوں گے، اس مسئلے پہ سب کا کیا ہے؟ اجماع ہے۔ مسئلہ اجماعی ہوا نا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی نص نہیں، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے گئے، کسی کو انہوں نے اپنا جانشین معین نہیں کیا۔ اب کیا طریقہ کار بتایا؟ کیا یہ کہیں بتایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ جو تلوار کے ذریعے آپ پہ حاوی ہو جائے، آپ پہ مسلط ہو جائے تو وہ واقعاً شرعی خلیفۃ اللہ ہے، تو واقعاً خلیفۃ الرسول ہے، اس کی طاعت کرنا واجب ہے؟ کہاں بولا ہے انہوں نے؟ کہاں بولا ہے انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ بھی خلیفہ بننے کا ایک طریقہ کار ہے، یا یہ کہ کوئی دوسرا خلیفہ اپنے جانشین کو تعین کر سکتا ہے؟ دلیل لے کے آؤ، یا یہ کہ میں اس بات کو امت کے اختیار پہ چھوڑتا ہوں، کوئی بھی دلیل نہیں جاؤ۔ دوسرا بات یہ ہے کہ جو حالات ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وفات کے وقت، ہاں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کب حجۃ الوداع میں انہوں نے فرمایا انی تارک فیکم من اخذتم به لن تضلوا بعدی ابدا کتاب اللہ وعترتی اہل بیت، میں تمہارے درمیان دو ثقلین چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر ان کی اتباع کرو تو کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ، ایک کتاب اللہ اور ایک میری اہل بیت علیہم السلام۔ اچھا، کتاب اللہ کی کیا حالت تھی؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے جا رہے ہیں، کتاب اللہ کیا آج جس طرح ہمارے زمانے میں ہر گھر میں کئی قرآن کی کہ مصاحف موجود ہیں، ہر گھر میں، وہ فون پہ بھی ہیں، آپ کے ویب سائٹس ہیں، ہر جگہ قرآن، کفار کے پاس لائبریریوں میں جاتے ہیں، قرآن کے کئی نسخے ہوتے ہیں، تو کیا وہی حالت تھی رسول پاک سے؟ نہیں، اس طرح نہیں تھی۔ لیکن حدیث ثقلین کو جس ماحول میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیا ہے کہ میں تمہارے درمیان دو چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں، میرا قرآن اور میرا اہل بیت، ان کی اتباع کرو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہو جاؤ گے، یہ حدیث متواتر صحیح ہے۔ تو عزیز و قرآن تو اس وقت متفرق تھا، تو کیسے کہہ سکتے ہیں کہ رسول میں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں؟ اس کی تصحیح کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ حکمت کیا ہے؟ یا رسول اللہ، اگر قرآن مجموع ہے، ہر ایک کے پاس گھر میں موجود ہے، تو پھر تو آپ کہہ سکتے ہیں ہم قرآن پڑھ کے اس کو عمل کریں۔ قرآن تو کسی کے پاس ہے ہی نہیں اس زمانے میں، اس زمانے میں قرآن تو کسی کے پاس تھی ہی نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اس زمانے میں قرآن صرف اور صرف امیر المؤمنین علیہ السلام کے پاس تھی، اور امیر المؤمنین علیہ السلام کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ میرے مرنے کے بعد تم قرآن کو جمع کرو اور ان پہ عرضہ کرو، اور وہ اتقان میں دوسرے کتب میں اس کے جماعت مخالفین کے اب قرآن کی کہانی آپ کو سنائیں گے، تو جس طرح اہل بیت علیہ السلام کی کہانی دردناک ہے، اسی طرح قرآن مجید کی کہانی دردناک ہے۔ یہ جھوٹ قرآن کے متعلق اتنا جھوٹ کہا جاتا ہے میرے عزیزو، شیعوں میں بھی اور جماعت مخالفین میں بھی حقائق کو چھپایا جاتا ہے۔ ان مسلمانوں کو مستشرقین سے ڈر ہے، یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے حقائق قرآن کے متعلق بتا دیے تو مستشرقین کا ان کا جھنڈا بلند ہو جائے گا، اورینٹلسٹ کا۔ تو کبھی ہم قرآن کے متعلق جماعت عمریہ کے اپنے کتب میں، بخاری، غیر کتب کی بات نہیں کر رہا، غیر مشہور کتب، بخاری مسلم کی بات کرتے ہیں، اس میں کیا چیزیں موجود ہیں، قرآن کی کہانی کیا ہے، قرآن کتنا ناقص ہے، وہ بخاری کے روایات کی روح سے، مسلم کی روایات کی روح سے قرآن کتنا ناقص ہے، اس کی حد ہی نہیں، یعنی تقریباً عشر قرآن بھی نہیں بچا۔ اگر بخاری کی روایت کو دیکھیے، میں دلیل کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ عشر قرآن بھی ثابت نہیں ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات آپ کو؟ یہ شیعوں پہ کیا لگاتے ہیں، تہمت لگاتے ہیں کہ شیخ قائل بالتحریف ہیں،
قائل بالنقصان ہے قرآن میں. اور ابھی یہ ابحاث کسی نے آپ کے سامنے شاید نہیں کھولی ہیں، میں نے عربی زبان میں کھولی تھی کئی سال پہلے. وہ خدا جانتا ہے ان کے مولویوں نے کتنے کالز کیا، کوئی جواب نہیں دے سکا، سب لاجواب ہو گئے، سب لاجواب ہو گئے، الحمدللہ رب العالمین. تو بہرحال ابھی نقصان قرآن کی بات نہیں کر رہا ہے، صرف اتنی بات کر رہے ہیں کس حالت میں قرآن کو چھوڑ کے گئے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کتاب ہے بخاری، چھاپ دار احیاء التراث العربی، سنہ 1422، صفحہ نمبر 8 سے 31. کتاب التفسیر. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. اس آیت کا عنوان، یہ باب کا، اس فصل کا عنوان یہی ہے. اچھا، اس میں حدیث نمبر ہے 4679. اچھا، اس میں اب جو ہے یہ قرآن جمع کرنے کی کہانی ہے کہ ابو بکر کیا کہتا ہے. ابو بکر کے زمانے میں یمامہ کے جنگ میں بہت سارے لوگ مر گئے، تو ابو بکر نے عمر سے کہا کہ میں تو کہتا ہوں کہ قراء مر جائیں گے، جو لوگ قرآن کے قاری ہیں وہ سب مر جائیں گے. فَيَذْهَبَ كَثِيرٌ مِّنَ الْقُرْآنِ إِلَّا أَن تَجْمَعُوهُ. تو قرآن کا بہت بڑا حصہ ضائع ہو جائے گا مگر یہ کہ تم اس کو جمع کرو، قرآن کو جمع کرو. ابو بکر نے کس سے کہا؟ عمر سے کہا کہ یمامہ میں. اور یہ سب فراڈ ہے، سب جھوٹ ہے عزیزو. یہ جو ورژن یہ بتاتے ہیں یہ جھوٹ ہے، کیونکہ ان کے اپنی کتب میں موجود ہے. امیر المؤمنین علیہ السلام نے قرآن کو جمع کیا اور کہا کہ میں کبھی ردا نہیں پہنوں گا جب تک کہ میں قرآن کو جمع نہ کر دوں، اور اس کو عرضہ بھی کیا تو ان لوگوں نے قبول نہیں کیا، اس کو رد کیا. وہ کہا قرآن جب ایک دفعہ جمع ہو چکا ہے، امیر المؤمنین علیہ السلام جمع کر چکے ہیں، تمہارے اپنے کتب میں موجود ہے، ہاں، جن کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث مستدرک حاکم میں ذہبی نے بھی تصحیح کی ہے کہ علی مع القرآن والقرآن مع علی لن يفترق حتى يرد علی الحوض، کہ سید المسلمین یعصوب الدین امیر المؤمنین علیہ السلام قرآن کے ساتھ ہے، قرآن ان کے ساتھ ہے، یہ ایک دوسرے سے کبھی بچڑ نہیں جائیں گے، جدا نہیں ہوں گے روز قیامت تک. جب انہوں نے جمع کیا ہے تو زید بن ثابت کون ہے؟ ابو بکر عمر کو کیا قرآن آتا ہے؟ کہ ابو بکر عمر سے کہہ رہا ہے کہ قرآن جمع کرو وإلا یہ ضائع ہو جائے گا، قرآن بہت سارا حصہ ضائع ہو جائے گا. دیکھو عزیزو، یہ کہتے ہیں کہ یہ آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، کہ ہم نے ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ذکر کی حافظ ہیں. ذکر کا سے کیا مراد لیتے ہیں؟ قرآن. جو مشہور تفسیر ہے یہ متفق علیہ نہیں ہے کہ ذکر سے مراد قرآن ہے. بہت سارے مفسرین کہتے ہیں سے مراد قرآن نہیں ہے، ان کے اپنے فرقے کے. سے مراد کون ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہیں تو یہ بالکل بھلے نقصان قرآن اور اس کے بحث سے بالکل اجنبی والی بات ہوگی. لیکن یہ جو مشہور آپ کو واقعہ سنایا جاتا ہے، تفسیر سنایا جاتا ہے، یہی ہے انا نحن نزلنا الذکر اللہ نے ٹیکہ لیا ہے اور ذمہ لیا کہ میں قرآن کی حفاظت کروں گا. ٹھیک ہے، مان لیا. اگر تفسیر یہی ہے تو ابو بکر کیوں کہہ رہا ہے کہ اگر ہم قرآن نہیں جمع کریں گے تو بہت سارا قرآن ضائع ہو جائے گا؟ جب اللہ نے ذمہ لیا ہے تو کم از کم یا ابو بکر اس آیت سے ناواقف ہے، یا اگر واقف ہے تو اس تفسیر کو نہیں مانتا، کوئی اس کے پاس کوئی دوسرا تفسیر ہوگا. تو ابو بکر نے عمر سے کہا وَإِنِّي لَأَرَىٰ أَن تَجْمَعَ الْقُرْآنَ، میرا سوچ ہے کہ قرآن کو تو جمع کر لے یا عمر. اچھا معاف کیجیے، میں نے الٹا کہہ دیا کہ عمر نے ابو بکر سے کہا کہ تو قرآن کو جمع کر لے، قرآن ضائع ہو جائے گا، قرآن تو جمع کر لے. ابو بکر نے کیا جواب دیا؟ ابو بکر نے عمر سے کہا کہ کیف افعل شیئا لم يفعله رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں کیسے ایک کام کو انجام دوں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو انجام نہیں دیا، سنت ہی نہیں ہے. جس پہ قرآن نازل ہوا ہے اس کو پرواہ نہیں تھی قرآن جمع کرنے کی، اسے جب ایسے متفرق چھوڑ کے چلا گیا، بتایا بھی نہیں کہ اس کو جمع کرو، سنت یہ امر بھی نہیں دیا کہ جمع کرو، حکم بھی نہیں دیا. اچھا، تو عمر نے بہت التجا کیا تو ابو بکر کو اس نے قناعت دیا. ابو بکر قانع ہو گیا تو ابو بکر نے زید بن ثابت کو بلایا. اگر واقعا ان کو اپنے قرآن کا علم ہوتا تو یہ خود جمع کرتا ہے نا. ابو بکر عمر کہتے ہیں سب سے افضل ہے، خلیفہ کا کیا کام ہے؟ عمر کو کہہ دیتا کہ تو قرآن جمع کر رہا ہوں، اس کو خود نہیں معلوم. تو زید بن ثابت سے کہا، زید بن ثابت سے بھی کہا، زید بن ثابت نے بھی یہی جواب دیا کہ کیف تفعلان شیئا لم يفعله النبی صلی اللہ علیہ وسلم. عمر ابو بکر سے کہا کہ تم دونوں کس کام کے پیچھے پڑ گئے ہو؟ قرآن جمع کرو. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے انہوں نے جمع نہیں کیا تو تم دونوں کیوں اس کے پیچھے پڑ گئے ہو؟ تو اچھا، تو انہوں نے بہت اصرار کیا. زید بن ثابت کہتا ہے تو میں قانع ہو گیا. فقمت، تو میں
میں نے ہمت کیا، میں نے فیصلہ کیا قرآن جمع کرنا ہے، فتتبعت، تو میں القرآن اجمعہ، تو پھر میں نے قرآن کو ڈھونڈنا شروع کیا، قرآن کو ڈھونڈنا۔ یہ کس زمانے کی بات ہے؟ یہ ابو بکر کی خلافت کی بات ہے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ یہ دربار کے لیے، خلافت ابو بکر کے لیے بہت بڑا عیب تھا کہ خلیفے کے پاس اور کسی کے پاس قرآن نہیں ہے، قرآن سوائے امیر المؤمنین علیہ السلام کے پاس۔ کیوں ان کے پاس ان کو فکر ہوئی کہ ہمارے پاس قرآن ہونی چاہیے؟ حقیقت یہ ہے میرے عزیزو، حقیقت یہ نہیں ہے کہ ان کو ڈر تھا کہ قرآن ضائع ہو جائے گا، ان کو پرواہ بھی نہیں تھا قرآن ضائع ہو جائے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ خلیفے کے پاس قرآن نہیں ہے۔ اگر خلیفے کے پاس قرآن ہوتا، ابو بکر کے پاس، عمر کے پاس، تو وہ کیوں وہ التجا کرتا زید بن ثابت سے کہ تو جمع کر؟ اور زید بن ثابت کو ڈھونڈنا پڑتا ہے، ادھر پتھر سے نکالو، ادھر پتے سے نکالو، کپڑوں سے نکالو قرآن کے آیات کو مختلف۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ معاشرہ جو تھا وہ اسلامی معاشرہ تھا، ان کے فتوحات بھی جو ہو رہی تھی مختلف ملکوں میں، یہ اسلام کے نام پہ ہو رہا تھا۔ اگر دربار کے پاس، حکومت کے پاس کوئی نسخہ ہی نہیں ہے قرآن کا، تو یہ تو بڑا عیب تھا نا۔ قرآن کس کے پاس ہے؟ سید المسلمین علیہ السلام کے پاس ہے، ان کے پاس تو جانا نہیں انہوں نے، ان سے مراجعہ تو کرنا نہیں ہے۔ تو یہ اصل میں اہل بیت طاہرین علیہ السلام کے مقابلے میں ان سے رقابت کی ایک بات ہے کہ قرآن کو جمع کرو، وإلا اگر قرآن جمع کرنا تھا تو قرآن تو جمع ہو چکا ہے۔ امیر المؤمنین علیہ السلام نے فوراً بعد وفات الرسول صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے قرآن جمع کیا۔ اچھا میں تو قرآن کی کہانی میں تفصیل سے پڑھ گیا، صرف بات مقصود اتنا ہے، قرآن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے، قرآن متفرق تھا، جمع نہیں ہوا تھا، صرف اتنی بات یاد رکھو، یہ اہم ہے۔ ہمارے موجودہ بحث کی مقصد کے لیے اتنا کافی ہے۔ اچھا کہانی قرآن کی اور ہے، تو میں نے قرآن کو جمع کیا من الرقاع والاکتاف والعصب وصدور الرجال۔ کچھ آیتیں کاغذ کے پرچوں پہ لکھی تھیں، کچھ آیتیں کہاں پہ لکھی ہیں؟ ہڈیوں پہ لکھی ہیں، اور کچھ آیتیں کہاں پہ لکھی ہیں؟ پتوں پہ، درخت کے پتوں پہ لکھی۔ تو میں جمع لفظ دیکھیں، فتتبعت القرآن اجمعہ، تو میں نے شروع کیا ڈھونڈنا، تتبع کہتے ہیں ڈھونڈنے کو، جستجو کرنا کہ قرآن کہاں ہے، قرآن کہاں ہے۔ تو کہیں آیت ملتا ہے پتھر پہ لکھا ہے، کہیں قرآن ملتا ہے کہ وہ ہڈی پہ لکھا ہے، کہیں قرآن ملتا ہے کیا تو یہ قرآن کو اس طرح چھوڑ کے گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیے تو، اور حکم بھی نہیں دیا کہ اس کو جمع کرو، اور خلیفہ بھی معین نہیں کیا۔ یعنی یہ اسلام کے جو خستہ حالت ہے وفات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت، وہ مشہور کر دیا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اسٹیٹ بنایا، مدینہ اسٹیٹ بنایا، کوئی اسٹیٹ کچھ بھی نہیں تھا۔ میرے عزیزوں، مسلمانوں کی حالت بہت خستہ تھی اس زمانے میں۔ وصدور الرجال، اور بعض آیتیں ایسی تھیں کہ کسی کے پاس ہی نہیں ہے، وہ صرف بعض لوگوں کو زبانی یاد ہے، تو میں نے جمع کرنا شروع کیا۔ حتی وجدت من سورة التوبہ آیتین مع خزیمہ الانصاری لم اجدہما مع احد غیرہ۔ صرف اس طرح ہوا کہ دو آیتیں جو تھے صرف خزیمہ کے پاس تھا، اس کو زبانی یاد ہے، کسی اور کو یاد ہی نہیں ہے، اور وہ آیت یہی ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم۔ تو اس طرح اس واقعے کو بخاری نے اپنی کتاب میں کئی جگہ لکھا ہے۔ مقصود یہ ہے میرے عزیزو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت، وفات کے وقت، انہوں نے حکم دیا ہے کہ میں دو چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک میرا اہل بیت۔ قرآن تو جمع ہی نہیں ہے، اس کا وجہ کیا ہے میرے عزیزو؟ در اصل دونوں حکم ایک ہیں، قرآن کی اتباع کرو، اہل بیت علیہ السلام کی اتباع کرو، کیونکہ قرآن صرف اہل بیت علیہ السلام کے پاس تھے اس وقت، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے وقت اور حجۃ الوداع کے وقت، اور اسی وقت امیر المؤمنین علیہ السلام کا ہاتھ بھی اٹھایا تھا، اسی حدیث ہے ثقلین کے وقت، من کنت مولا فہذا علی علیہ السلام مولا۔ تو در حقیقت جو قرآن کا اتباع کا حکم بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا مسلمانوں کو، کیونکہ قرآن کسی کے پاس تھی ہی نہیں، وہ بھی در حقیقت اہل بیت اور امیر المؤمنین علیہ السلام کے اتباع کا حکم تھا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ قرآن کی حالت۔ اب بات رہا کہ سنت کی، حدیث کی، کیا حدیث؟ اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی آئے گا، کوئی نبی تو نہیں آئے گا نا، ہم نے تمام احکام دین کن سے لینا ہے؟ انہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لینا، تو وہ دنیا سے جا رہے ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا۔ معاشرہ کیا ہے؟ معاشرہ بالکل ان پڑھ ہے، 99% لوگوں کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا۔ اب اللہ کو تو پتا ہے کہ یہ دین چلے گا قیامت تک، ادعا تو یہی ہم مسلمانوں کا ہے کہ یہ دین، یہ پکا نبی ہے، یہ سچے نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا، اس دین کو قیامت تک چلنا ہے۔ اچھا، تو یہ سب اتنا علم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے کہ ان کو پتا ہے اخبار ما سبق، اخبار ما یاتی، قیامت تک کیا ہونے والا ہے، سب معلوم ہے۔
اخلاق کیا ایسا ہونا چاہیے، حسن معاشرت کیسا ہونا چاہیے، بچوں کے ساتھ برتاؤ کیسے ہونا چاہیے، کون سے کپڑے پہننا بہتر ہیں، صحت کے لیے کون سی چیزیں مضر ہیں، سب چیزیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ. اور اس کے بعد اسٹیٹ کے کیا احکام ہیں، حکومت چلانے کے کیا احکام ہیں، لشکر کشی کے کیا احکام ہیں، صلح کرنے کے کیا احکام، یہ سب اللہ کی جانب سے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس یہ علم ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، اس کو بتایا. دین کامل ہے نا یا دین ناقص ہے؟ اگر دین کامل ہے، الیوم اکملت لکم دینکم، تو یہ احکام ہونے چاہیے، وإلا اگر حکم ہی نہیں ہے تو یہ تو ناقص ہے نا. اچھا، تو یہ سب سنت میں، قرآن تو متفرق، قرآن کی تو ہم نے بات کر دی. اچھا، کبھی یہ سنت میں موجود ہے یہ چیزیں سنت میں کیا کام موجود ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وفات کے وقت کوئی نہ کتابت ہے سنت کی. ہاں، کچھ نوشتہ جات ہیں بعض صحابہ کے تھے، وہ ہم تک نہیں پہنچی، اور وہ نوشتہ جات جو تھیں مثلا کسی کے پاس 5-10 صفحے ہوں گے، 20 صفحے ہوں، وہ اس طرح نہیں کہ پورا سنت مدون ہے. وہ کسی کو کوئی لفظ پسند آیا اس نے لکھا، اور وہ کیا تھا ان صفحات میں ہمیں نہیں معلوم، کیونکہ وہ بچی نہیں ہے. سمجھ میں وہ کچھ بعض صحابہ سنت کی کوئی تدوین نہیں ہوئی. اچھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کے پاس کیا طریقہ کار ہے؟ قرآن تو ادھورا چھوڑ دیے، ویسے ہی متفرق چھوڑ کے چلے گئے، حکم بھی نہیں دیا تو جمع کرو، کسی کو سونپا بھی نہیں. اچھا، امیر المؤمنین علیہ السلام کو سونپا ہے، بالکل ہمارے نزدیک. مخالفین تو نہیں کہتے کہ ان کو حکم دیا تھا کہ امیر المؤمنین علیہ السلام قرآن کو جمع کرے، وہ تو یہ روایت نہیں کرتے، کہتے ہیں وہ اپنے سے انہوں نے جمع کیا تھا. سنت کا کیا حالت ہے؟ احادیث کا، ان کے جو کلمات ہیں وہ یہ سب کیا وہ مدون، محرر، مکتوب اس زمانے میں تھا؟ نہیں. کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ یہ لکھو؟ بلکہ یہ بالعکس روایت کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرا حدیث تم نہ لکھو. تو کیا طریقہ کار تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کہ ان کی ہدایت، ان کی سنت ہم تک پہنچے؟ ہم آج 15ویں صدی میں، ہمارے پاس 1000 سال کے بعد، 2000 سال کے بعد لوگ آئے، 5000، ان کا ہدایت ان تک پہنچے. یہی کہ لوگوں کے حافظے میں رہیں، جو زید بن ثابت کو یاد رہا، یہی بس حافظ. وہ زید بن ارقم خود کہتا ہے کہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میرے یادداشت صحیح نہیں صحیح ہے کہ نہیں؟ زید صحابہ میں سے بہت سارے ہیں کہتے ہیں کہ ہم بوڑھے ہو گئے ہیں، ہماری یادداشت صحیح. ایسے لوگوں پہ اتکا کرنا سنت ہم تک پہنچانے کے لیے کہ پہلی بات تو یہ کہ بہت سارے صحابہ کے متعلق تو انہوں نے خود فرمایا کہ تم یہود کے نقش قدم پہ چلو گے، تم جہنمی ہو جاؤ گے، حوض کوثر پہ آؤ گے تو ملائکہ تمہیں دور کریں گے، جہنم میں ڈالیں گے. یہ کہتے ہیں یہ بدعتی ہیں، وہ حدیث آ جائیں گے آپ کے سامنے. تو کچھ جو صالح صحابہ بچ گئے، کیا ان کی صرف ان کے حافظے پر اتکا کرنا، ان کی میموری پر، اور ان کے بعد جو نسل آئے گی ان کی میموری پر؟ سنت کی تدوین کب شروع ہو گئی دوستو؟ ملاحظہ فرمائیے، یہ کتاب ہے صحیح مسلم، بلکہ سقیم مسلم، چھاپ دار الفکر، یہاں پر صفحہ نمبر 1468 پہ، حدیث نمبر 3004 میں روایت کرتے ہیں ابو سعید خدری سے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لا تکتبوا عنی، میری کوئی حدیث تم نہ لکھا کرو. ومن كتب عني غیر القرآن فلیمحہ، اگر میں قرآن کے علاوہ کسی اور چیز کو آپ نے لکھا ہے میری زبان سے تو اس کو تم محو کر دو. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کہ تم میری کوئی حدیث، تو حدیث کی لکھائی اگر حکم ہے یہ ہے کہ نہ لکھو، اور پھر ان کا کیا طریقہ کار ہے؟ دیکھیں عزیزو، اللہ کی اب تک جو ہم جماعت مخالفین کے احادیث ہم تک پہنچی ہیں جس طریقہ کار سے کہ وہ سینوں سے، پہلے بات ہے صدور رجال میں سے صدور رجال کو منتقل ہوئے اور بعد میں لکھا گیا. کیا یہی طریقہ کار تھا؟ کیا یہی طریقہ کار رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم یہی تھا کہ یہی طریقہ کار ہونی چاہیے؟ اور آج ہم ہیں اور احادیث ہیں، جماعت مخالفین کو کہہ رہا ہوں کہ احادیث ان میں سے صحیح کون سا ہے، غیر صحیح کون سا ہے. اور صحیح حدیث، کیونکہ عزیزو میں آپ کو ایک بہت اہم نقطہ بتا رہا ہوں، صحیح حدیث کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قطعی الصدور. جماعت عمریہ کے نزدیک صحیح حدیث کا مطلب یہ نہیں کہ قطعی الصدور، کہ یعنی واقعا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملے فرمائے. صحیح حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اس کے رجال ثقات ہیں، اس کے رجال سب ثقہ ہیں، اور اس سلسلے میں کوئی انقطاع نہیں ہے، سب رجال اس کے ثقہ ہیں، مثلا 5 6 7 واسطے ہیں، اور اس میں کوئی انقطاع نہیں ہے. بس صرف اب یہ کہ واقعا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ بولا یا نہیں بولا، یہ صحیح حدیث کا مطلب یہ نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی نا؟ اگر ہم قطعی حدیث ان کے دیکھیں کہ واقعا قطعی وہ بہت کم ہے ان کے نزدیک، سمجھ میں آ رہی؟ اور صحیح حدیث کون سے، صحیح حدیث کون سے، کتنا نزاع، کتنا مشکل کام.
تصحیح احادیث یہ خود ان کے علماء کہتے ہیں کہ یہ ہر ایک کی بات نہیں ہے. بہت سارے ان کے طالب علم مولید 5 سال 10 سال پڑھتے ہیں، اس کے باوجود کہتے ہیں کہ ہمیں یہ اہلیت نہیں ہے. تصحیح احادیث بہت جہابزہ کا کام ہے. بہت سارے بہت محقق، بہت بڑا محقق ہو کہ اس نے اپنی عمر لگائی ہو حدیث میں، پھر جا کے وہ تصحیح کر سکتا ہے کون سی حدیث ضعیف ہے کون سی حدیث صحیح ہے. تو عزیزو اتنا دین جو سہل تھا، سمحا تھا. واقعا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہی طریقہ کار تھا کہ میرا حدیث جو ہے بہت کمپلیکیٹڈ ہو کے آنے والی نسلوں کو پہنچے، کہ وہ ہمیشہ نظام میں رہے، کسی کو سمجھ ہی نہ آئے کہ حدیث صحیح کون سی ہے. سمجھ میں آ رہی نا؟ اور پھر وہ بھی جو صحیح حدیث ہو وہ بھی پتہ نہ ہو، اطمینان نہ ہو کہ واقعا قطعی الصدور ہے یا نہیں. عزیزو حدیث صحیح، یہ کہتے ہیں حدیث صحیح حجت ہے. حجت ہے. ہو سکتا ہے حدیث صحیح وہ واقعا صادر نہیں ہو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن یہ حجت ہے ہمارے نزدیک. کہتے ہیں خبر واحد کے دلائل ہیں علم اصول میں، خبر واحد حجت ہے. لیکن یہ واقعا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بولے ہیں یہ جملے، نہیں بولے ہیں، یہ صحت کا مطلب یہ نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات آپ کو؟ تو واقعا یہی طریقہ کار تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. کبھی انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ نے کبھی مہلت دی تو میں ایسی باتیں ہیں عزیزو جو میری تحقیق میں ہیں، جو کسی کے پاس میں نے نہیں دیکھا ہے. یہ باتیں کبھی میں جماعت عمریہ کے احادیث کے متعلق بات کروں کہ ان کے پاس حدیث ہے ہی نہیں. میرے عزیزو حقیقت تو یہ ہے کہ ان کے پاس یہ علم حدیث پہ ناز کرتے ہیں. کہتے ہیں شیعوں کا منہج تصحیح حدیث کیا ہے. عزیزو شیعوں کا جو نقل حدیث ہے نہایت ہی علمی، نہایت قابل اطمینان، اور جماعت عمریہ کے پاس کوئی حدیث نہیں ہے، کوئی حدیث نہیں ہے. انشاءاللہ ان کے سب اصول حدیث جو ہیں وہ باطل ہیں. اب سب تھا شاید میں نے مبالغہ کیا، اغلب اصول حدیث جو ہیں ان کے باطل ہیں. اب یہ جملے جو میں نے کہے یہ آپ کے پاس کیا کہتے ہیں ادھار رہیں، آپ کا قرضہ، آپ کا طلب. کبھی انشاءاللہ موقع ملے تو حدیث پہ بہت بات کریں گے.